وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم سامعین، الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کا معنی بیان کرتے آ رہے ہیں. اللہ کے ناموں کا تذکرہ یہ بہت ہی مبارک تذکرہ ہے. اللہ کے ناموں کا معنی جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ زندگی کی بہت بڑی نیکی ہوگی. اللہ کے ناموں کو الحمدللہ ہم آپ کے سامنے بتاتے آئے ہیں، اور بھی نام اللہ کے باقی رہ گئے ہیں، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. اللہ کے ناموں میں سے سب سے اچھے ناموں میں سے، اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المہیمن. المہیمن پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ یہ نام آیا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. سورۃ الحشر کی آیتوں میں یہ نام ذکر ہوا ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو یہ نام رکھتا ہوگا، یعنی عبد المہیمن رکھنے والے ہم کو نظر نہیں آتے. یعنی رکھ سکتے یہ نام عبد المہیمن، لیکن بولنے میں تھوڑا دشواری ہو سکتی ہے لوگوں کو، اس لیے یہ نام نہیں رکھتے ہوں گے. لیکن عرب کے لوگوں میں جو ہے یہ نام رکھنے والے ہیں، اس میں بھی بہت کم ہے. عبد المہیمن. المہیمن کے معنی کیا ہے؟ حاوی، نگہبان، یعنی اس کے قبضے قدرت سے کوئی باہر نہیں، سب لوگوں پر وہ حاوی ہے، سب لوگوں پر اس کا قبضہ ہے. یہ المہیمن کے معنی ہے. جیسے الرقیب کے معنی میں ہم نے دیکھا کہ سب لوگوں پر نگرانی کرنے والا الرقیب، تو الرقیب سے ملتا جلتا معنی المہیمن میں بھی پایا جاتا ہے. عربی زبان میں ہیمنہ کہتے ہیں کنٹرول کو، پکڑ کو. کسی پر کنٹرول ہمارا حاصل ہو گیا، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ہیمنہ. تو اسی سے المہیمن، یعنی جس کا کنٹرول سب پر ہے، ساری دنیا والوں پر، اس کو المہیمن بولتے. آدمی جب کسی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا. بھائی میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا، دنیا کی مثال بولتا ہوں، میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا بولے تو آدمی کیا کرتا؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا. تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے ہم کو، اس لیے کہ اللہ کے طاقت کے سامنے ہم کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے قبضے قدرت سے ہم باہر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اللہ ہی ہے سب لوگوں کو دیکھنے والا، سب کو کھلانے پلانے پہنانے والا. وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو جب ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے تو پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا. تو المہیمن پر ہمارا ایمان جب مضبوط ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے. یہ المہیمن کا معنی. ایک نام ہے اللہ کا المحیط. المحیط کے معنی کیا ہے؟ گھیراؤ، یعنی اللہ کی قدرت سارے چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. واللہ بما یعملون محیط. اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اور وہ سب کے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سب کو گھیرے ہوئے ہے. یہ بھی دیکھیے اس کے اندر بھی ملتا جلتا معنی ہے المہیمن کا. اللہ کی طاقت کیا ہے؟ سب کو گھیرے ہوئے ہے، سب کے گھیراؤ میں اللہ کی طاقت ہے. کچھ دنیا میں کچھ خبر پرست ایسے ہیں جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی قبر کے پاس جاتے.
وہاں ضرورت پوری نہیں ہوئی تو دوسرے قبر والے کے پاس جاتے. کیا بولتے؟ یہ قبر والا اس کے پاس کنٹرول نہیں جی، دوسرے فلاں دوسرا بمبئی میں ہے سو ولی بہت پاورفل کہتے، ان کے پاس جائیں گے بول کے وہاں جاتے. اب وہاں جانے کے بعد بھی کام نہیں ہوا تو پھر ادھر گلبرگہ آ جاتے، نہیں اس سے بھی پاورفل انہوں کہتے بول کے یہاں آ جاتے. اب یہاں بھی کام نہیں ہوا تو اجمیر چلے جاتے. ایسا ہمارے قبر پرست قبروں کے پاس جانے والے کسی قبر کے پاس درگاہ کے پاس کام نہیں ہوا دوسرے درگاہ کے پاس چلے گئے، اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے، کم ہے بول کے. وہاں کام نہیں ہوا تو تیسرے کے پاس چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو چوتھے کے پاس چلے گئے. اس طریقے سے یہ قبر پرستوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہر جگہ ایک جگہ کام نہیں ہوا تو دوسری جگہ سر جھکاتے، دوسری جگہ نہیں ہوا تو تیسری جگہ سر جھکاتے. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا معنی ان کو معلوم نہیں. اصل میں پورا کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ان کو معلوم نہیں. یہ اللہ کے ناموں کا معنی اگر جانتے تو ایسا نہیں کرتے تھے. المحیط المہیمن اگر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تو کنٹرول پورا کس کے ہاتھ میں ہے سمجھتے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے سمجھتے. جب کنٹرول پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ضرورت کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. اللہ ضرورت پورا کرنے والا ہے سمجھتے. تو یہ قبر پرستوں کو اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ادھر منہ مارے ادھر منہ مارے پھرتے رہتے. تو لہٰذا اللہ کے ناموں کا معنی جاننے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے محترم بھائیوں. اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، طاقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. 2 نام ہوئے اور 2 نام دیکھتے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المقیت. المقیت کا معنی کیا ہے؟ قوت. یہ مقیت قوت سے نہیں، طاقت سے نہیں، بلکہ قوت سے ہے. قوت کا معنی کیا ہے؟ یعنی سارے لوگوں کے غذا کا انتظام کرنے والا. المقیت سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنے والا المقیت کا معنی. پورے قرآن میں ایک جگہ اس کا ذکر آیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کا انتظام، کھانے کا انتظام کیا ہے. غذا کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب الرزاق، رزاق کے معنی روزی دینے والا، لیکن المقیت کے معنی وہ روزی کا انتظام کرنے والا. اور اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو محترم بھائیو، کہ جو جس زمین میں رہتا اس زمین میں اس کے زمین کے لائق اس کے کھانے کا انتظام کرتا. جو جس جگہ رہتا، جو جانور جو چیز کھاتا ہے وہ اس کے کھانے کا انتظام کرتا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ گیہوں کا انتظام کر کے اور دھان کا انتظام کر کے سب لوگوں کو یہی کھا لو بول کے نہیں بولا. ہاتھی کو ہاتھی کے کھانے کے لائق انتظام کیا، چونٹی کو چونٹی کے کھانے کے لائق انتظام کیا، انسان کو انسان کے کھانے کے لائق انتظام کیا. اللہ اکبر. دیکھو جی اللہ کی قدرت کیسی ہے. ہر شے کو، ہر چیز کو اس کے کھانے کے لائق انتظام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ زمین کتنے سال سے ہے، کتنے کروڑ سال سے ہے معلوم نہیں، لیکن آپ زمین میں جتنے مرتبہ بھی دانہ ڈالو وہ اگاتی ہے. کتنے مرتبہ اگائی زمین، برابر اگاتی ہے. طاقت ختم ہوئی نہیں ہے زمین کے اندر کی. یہ انتظام کس نے کیا اگانے کا؟ اللہ نے. یہ ہے المقیت، غذا کا انتظام کرنے والا، سارے لوگوں کے غذا کا انتظام کرنے والا یہ المقیت ہے. یہ المقیت. اور اسی طریقے سے المقیت کے دوسرے معنی بھی بتائے ہیں کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، کہ حساب لینے والا، نگران، قدرت والا. اس طریقے سے اور بھی معنی المقیت کے لوگوں نے بتائے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ کے ایک نام کے معنی میں کئی معنی پائے جاتے ہیں. اللہ کا ایک نام ہے لیکن اس نام میں کئی صفت آ جاتے ہیں. یہ اللہ کے ناموں کی خصوصیت ہے، یاد رکھو. اور آخری ایک نام ہے اللہ کا الواسع. واسع معنی کیا ہے؟ ساری خوبیوں کو گھیرا ہوا.
اس کی وسعت کو کوئی جان نہیں سکتا. ساری خوبیوں کو گھیرا ہوا الواسع، اس کی خوبیوں کو دنیا کا کوئی آدمی جان نہیں سکتا، اتنی خوبیاں ہیں اس کی. وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سارے چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی رحمت سارے چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تسلی دیتا ہے، مومنوں کو تسلی دیتا ہے، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائے تو تم کہہ دو تمہارا رب بہت بڑا رحمت والا ہے. اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، پیغمبر سے اللہ کہتے ہیں تمہاری بات یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، تم ان کو کہہ دو کہ تمہارا رب جو ہے نا اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت میرے ساتھ ہے، میری مدد ہمیشہ وہ کرتا رہے گا، تمہارے جھٹلانے سے مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں. یہ اللہ کی رحمت یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں. تو بہرحال محترم بھائیو، اللہ کی رحمت کا اندازہ اگر مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو ہو جائے گا نا تو پھر ہم دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اللہ کی رحمت تو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، سارے لوگوں پر اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے. جب اللہ کی رحمت ساری جگہ ہے تو رحمت کس سے مانگنا، روزی کس سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. تو اللہ کی رحمت کا اندازہ اگر ہم کو ہو جائے نا تو پھر ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور دوسروں کے بھروسے پر نہیں جئیں گے، دوسروں کے بھروسے پر نہیں جئیں گے. اللہ ہے مجھے دیکھ لینے والا، میرا مالک ہے، وہ مجھے دیکھ لے گا، وہ مجھے کھلائے گا پلائے گا، یہی سوچیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت کو جاننے والے ایسا کرتے ہیں. تو لہٰذا محترم بھائیوں، اللہ کی رحمت کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے ناموں کا معنی جانیں گے، خود بخود اس کی رحمت کا اندازہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو اللہ کے ناموں کا معنی جو بتایا جاتا ہے ان ناموں کو جاننے، اس کا معنی جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.